السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان حضرات، ہم امام مہدی کے ظہور کے بارے میں اہم پیغام آپ کو دے سکتے ہیں، اور قیامت کے علامات کے بارے میں ہم آپ کو ایک اہم پیغام بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یجوج کے بارے میں ہم آپ کو احوال دیتے ہیں کہ یجوج موجوج کون ہوگے، دجال کب آئے گا، قیامت کب آئے گا، اور ظہور مہدی کب ہوگا، وہ آج موجود ہے یا نہیں، وہ کب آئے گا، وہ آیا ہے یا نہیں۔ تو ان پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اول میں ایک ایسا بات کروں جو آپ حیران ہو جائیں اور آپ کے ذہنوں میں ایک دلچسپی بات آ جائے کہ وہ کون سا بات ہے۔ میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک محتمم تھا۔ کون سی زمانے میں؟ دارالعلوم دیوبند کا اول محتمم مولانا رفیع الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کا اول محتمم تھا۔ مثلاً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں وہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم تھا، اول محتمم تھا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی تھا، اور محتمم مولانا رفیع الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ امام مہدی کے ظہور کے لیے بہت پیش نظر تھے، منتظر تھے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں اور ان کے ساتھ سلوک کروں، اس کے ساتھ جہاد کروں، اور دجال کے خلاف میں جہاد کروں اور جدوجہد کروں اور اپنی محنت کروں۔ اس کا مطالعہ بہت زیادہ امام مہدی کے ظہور پر تھا اور قیامت کے علامات پر تھا۔ وہ زیادہ مطالعہ مہدویات پر کرتے تھے اور قیامت کے نشانات پر کرتے تھے، اور یجوج ماجوج کے بارے میں وہ مطالعہ کرتے تھے۔ ہر وقت میں وہ مطالعے میں مصروف ہوتے تھے، قیامت کے نشانات میں اور امام مہدی کے ظہور میں۔ اور اس نے یہ سمجھا کہ کاش ہم امام مہدی کے ساتھ ہوتے اور میں جہاد کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا تو یہ بہت اچھا ہوتا اور میرے لیے بہت کافی ہوتا، اور میرے دل کے لیے بہت خوشی اور بہت بڑی بات ہوتا۔ تو بدقسمتی سے وہ امام مہدی کا زمانہ اس نے نہیں پایا۔ تو وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، سبق پڑھاتے تھے بچوں کو۔ تو آخری لمحات میں اس نے دارالعلوم دیوبند سے سفر کیا۔ وہ ایک بہت بڑا عالم تھا، دین کا بہت بڑا عالم ہے، اور اس نے بہت زیادہ خدمات سر انجام کیے ہیں۔ تو وہ جب مکہ مکرمہ میں گیا تو ایک خاندان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شیبی خاندان تھا۔ شیبی خاندان کے بارے میں رسول اللہ مبارک فرماتے تھے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اور وہ کون سی خاندان تھا؟ جب خانہ کعبہ کی چابی اس ایک یہودی کے پاس تھے جو اس نے اسلام نہیں قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا کہ آپ عمرہ مت کر لیں، حج مت کر لیں، ہم سے آپ کبھی بھی عمرہ نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ مبارک نے وہ چابی لیا، سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا۔ تو اس کے بعد جب اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ مبارک نے اسی کے ہاتھ میں وہ چابی دے دی اور کہا کہ آپ کے خاندان میں یہ چابی قیامت تک رہے گا۔ تو بات یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ رفیع الدین عثمانی یہ چاہتے تھے کہ ہم امام مہدی کے دور میں جہاد کرتے، جہاد کے منتظر تھے۔ تو اس کا یہ نیت تھا کہ ہم اس کے ساتھ جہاد کرتے۔ تو وہ مکہ مکرمہ میں
آخری عمر گیا اور دفن بھی ہوا اور وفات بھی ہوا مکہ مکرمہ۔ بدنصیبی سے اس نے ایک خط لکھا، میں اس کے خط کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں۔ اس نے ایک خط لکھا شیبی خاندان والوں کو، تو اس نے کہا رسول اللہ مبارک نے آپ لوگوں کو دعا کی کہ قیامت تک آپ کا خاندان رہے گا، اور ظہور امام مہدی کا ظہور بھی شیبی خاندان میں ہوگا۔ تو اس نے یہ بات کی کہ آپ مہربانی کر کے میرا ایک خط ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کو کنجی چابی وغیرہ دے دیے کہ یہ قیامت تک آپ کے خاندان میں چلے جائیں، چل رہا ہے، تو اس نے ایک تلوار خانہ کعبہ کی طرف گیا اور اس کے ساتھ ایک عظیم تلوار تھا، وہ بہت اصلی اور قیمتی اور عمدہ تلوار تھا۔ تو شیبی خاندان کے افراد نے کو دے دیا کہ یہ تلوار اپنے ساتھ رہو۔ مثلاً جب امام مہدی آ جائے اور قیامت کا نشانات آ جائے، مثلاً دجال آ جائے اور ظہور مہدی ہو جائے اور وہ دجال کے ساتھ جنگ شروع کرے، تو آپ یہ کام کر لیں کہ یہ تلوار لے لیں اور اسے کہیں کہ یہ تلوار ایک بندے نے دی ہے، ایک فقیر بندہ نے دے دیا ہم کو، کہ اس کو دے دیجئے اور آپ ایک مجاہد کو دے دیں کہ آپ فقیر رفیع الدین عثمانی کی طرف سے جہاد کر لیں۔ اس کا یہ تمنا تھا کہ ہم دجال کے خلاف جہاد کر دیں، اور وہ جب مکہ گیا رفیع الدین عثمانی، تو وہ جہاد کرتے تھے، مجاہدین تیار کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو اس کا یہ کام تھا کہ ہم دجال کے ساتھ جہاد کریں گے اور ہم دجال کو قتل کریں گے اور دنیا سے مرتد لعین اس کو چلے جائیں گے۔ تو وہ تلوار ابھی تک شیبی خاندان میں چلتا ہے۔ شیبی خاندان کو کہا کہ آپ مثلاً ایک باپ کو ہاتھ پر دے دیا، وہ جب وفات ہو جائے تو اپنے بچوں کو نصیحت کر، اسی طرح نصیحت چل جائے یہاں تک کہ مہدی کے ہاتھوں میں وہ تلوار چل جائے، تو مہدی کے ہاتھوں تک وہ تلوار مل جائے اور اسے کہے کہ ایک مجاہد کو دیجئے کہ وہ آپ کا دوست رہے، اور اس جہاد کے ذریعے سے اس تلوار کے ذریعے سے وہ جہاد کر لے دجال کے خلاف۔ اور یہ ایک بندہ رفیع الدین عثمانی کا تلوار ہے، وہ بہت خواہش مند ہے کہ مہدی آ جائے اور ہم کفار کے ساتھ اور دجال کے ساتھ جہاد کر لے، لیکن بدقسمتی نے ظہور کا زمانہ نہ پایا، تو اسی وجہ سے اس نے یہ خط لکھا کہ یہ تلوار اس تک یعنی ظہور مہدی تک چلا جائے کہ اس کو وہ تلوار مل جائے۔ تو یہ خط رفیع الدین عثمانی تھا۔ تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور فالو بھی کر دے، کمنٹ بھی کر دے، لائک بھی دے، کہ وقتاً فوقتاً آپ کو دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں سارے معلومات مل جائے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دجال کے بارے میں معلومات دے دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔